بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین، آج کا یہ اہم اجلاس جو زکوٰۃ اور اس سے متعلقہ مسائل کے تعلق سے رکھا گیا ہے، یہ اس ناحیے سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ عام طور پر لوگ رمضان ہی کے موقع پر ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا یہ خاص مہینہ نہیں ہے۔ جیسے ہی سال گزر جاتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن رمضان کو اگر ہم نے ایک ٹارگیٹ بنا لیا ہو اور سال بھر اسی کو ہم فالو کرتے رہے ہوں تو ایک اچھی چیز ہے کہ قمری حساب سے ہمارا یہ سال مکمل ہو جاتا ہو، گرچہ ہمارے 1-2-3 مہینے باقی رہ گئے ہوں، جیسے محرم میں ہو، ذی قعدہ میں ہو، تو گویا ہم نے ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر دیا ہے۔ تو لہذا رمضان کو اگر ہم ایک بیس بنا لیتے ہیں تو یہ بڑی بہتر چیز ہے۔ میرا عنوان اس اجلاس میں یہ ہے کہ سونا، چاندی اور کرنسی اور اسی طرح کھیتی باڑی میں زکوٰۃ نکالنے اور اس کا نصاب۔ سب سے پہلے سونا اور چاندی کے تعلق سے احادیث میں جو مذکور ہے میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم، کہ اگر تمہارے پاس 200 درہم ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو 5 درہم تم پر زکوٰۃ کے طور پر واجب ہے، یعنی 200 درہم میں 5 درہم۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دینارا، اور اسی طرح سونے میں جب تک تمہارے پاس 20 دینار نہ ہو تم پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دینارا، ہاں اگر تمہارے پاس 20 دینار ہوں، وحال علیہ الحول، اور اس پر 1 سال گزر جائے، ففیہا نصف دینار، تو اس میں آدھا دینار واجب ہوتا ہے۔ تو 200 درہم میں 5 درہم تو گویا اس کا 2.5% ہوا۔ اسی طرح 20 دینار میں آدھا دینار، یہ بھی اس کا 2.5% ہوا۔ تو اتنی مقدار ہم کو زکوٰۃ میں ادا کرنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ دینار اور درہم یہ تو عہد نبوت میں رائج تھے کرنسی کے طور پر، آج ہمارے پاس کرنسی کے طور پر یہی پیپر کے نوٹ ہیں، جبکہ اصل اس کی سونا اور چاندی ہی ہے۔ تو سب سے پہلے دینار کا جو وزن عہد نبوت میں جو رائج تھا وہ کیا ہے؟ دینار، 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، 4.25 گرام کا 1 دینار ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم نے 20 سے ملٹیپلائی کیا، 4.25 ملٹیپلائی ٹو 20 کیجئے تو 85 گرام آتا ہے، 85 گرام آتا ہے۔ تو جس کسی کے پاس 85 گرام خالص سونا ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کا 2.5% یا جو ٹوٹل بن رہا ہے اس کو 40 سے اگر ہم نے ڈیوائڈ کیا تو اس پر اس کی زکوٰۃ اتنی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے سونے کا نصاب۔ اسی طرح چاندی جو 200 درہم ہے، 1 درہم کا جو وزن ہے 2.975 تقریباً 3 گرام کے برابر۔ تو لہٰذا 2.975 کو اگر ہم نے 200 سے ملٹیپلی کیا تو ہم کو 595 گرام نکلتا ہے، 590 پر 5 گرام، یہ چاندی کا نصاب ہوا۔ تو سونے کا نصاب خالص سونے کا 85 گرام یعنی 85 گرام، اور چاندی کا جو نصاب ہے 595 گرام جو تقریباً 600 گرام کے برابر ہے۔ تو یہ جو وزن بتایا گیا ہے، شیخ محمد صبحی حلاق رحمہ اللہ ان کی ایک کتاب ہے الإیضاحۃ العصریہ للمقاییس والمکاییل والاوزان الشرعیہ، کہ انہوں نے جو احادیث میں جو سا، مد اور دینار، درہم وغیرہ کا جو تذکرہ ہے
اس کا انہوں نے کیلکولیٹ کر کے انہوں نے راجح قول کے طور پر یہ ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کسی کے پاس 85 گرام سونا ہو یا اس سے زائد ہو، یا 590 پر 5 گرام چاندی ہو یا اس سے زائد ہو، تو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس عام طور پر جو سونا اور چاندی ہوتے ہیں وہ خالص سونا تو نہیں ہوتا، وہ زیور کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ انویسٹمنٹ کے طور پر سونے کے بسکٹس یا اس کے کوائنس رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن عام طور پر جو زیورات کی شکل میں ہوتے ہیں، یہ جو زیورات ہیں یہ کیا خالص سونے سے بنتے ہیں یا اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہوتی ہے؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ خالص سونے سے یہ زیورات نہیں بنتے ہیں، اس میں کچھ دھاتیں ملانی پڑتی ہیں، کاپر یا سلور وغیرہ کچھ اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ جو ملاوٹ اس میں ہوتی ہے 25 یعنی 22 کیرٹ کا جو سونا ہوتا ہے، یعنی اصل جو سونا ہوتا ہے وہ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے، جو تقریباً 99.99% جو ہے اس میں خالص سونا ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں بہت مشکل سے ملتا ہے، جبکہ جو زیورات جو مارکیٹ میں سیل ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 22 کیرٹ کے ہوتے ہیں۔ اب ہم کسی بھی سونے میں اس میں اصلی سونا کتنا ہے کیسے معلوم کریں، اس کا حساب کیسے کریں؟ تو جیسے اگر 18 کیرٹ کا ہو یا 14 کیرٹ کا ہو تو اس میں ہم 2 زیرو بڑھائیں، 14 ہو تو 1400 ہوا، 18 ہو تو 1800 ہوا، پھر اس کو 25 سے ملٹیپلائی کیجیے، 24 سے ملٹیپلائی کیجیے۔ اب دیکھیے 18 ہے تو 1800 ہوا، اس کو اگر ہم نے 25 سے ڈیوائڈ کیا، اس کو تقسیم کیا تو 75% آتا ہے۔ تو گویا 18 کیرٹ کا جو زیور ہے اس میں زیورات میں مکمل خالص سونا نہیں ہے، صرف 75% ہی اس میں خالص سونا ہے، اور اسی میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آج کل میں نے وہ اس ملبار گولڈ میں دیکھا کہ وہاں عام طور پر 22 کیرٹ کے سونے ہی زیورات ہی بکتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ سونے کی قیمت آسمان کو لگی ہوئی ہے، بہت قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور فلیکچوئل ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے 18 کیرٹ بلکہ 14 کیرٹ کے بھی زیورات نکالنا شروع کر دیے۔ تو جب اگر کسی کے پاس 14 کیرٹ کے زیورات ہوں یا 10 کے ہوں یا 9 کے ہوں، جو بھی ہوں، تو اس کو ہم 2 صفر بڑھائیں، اگر 9 ہے تو 900 ہوا، پھر اس کو 25 سے ڈیوائڈ کیجئے، جو آئے گا وہی پرسنٹیج اس میں اصلی سونے کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک چارٹ بھی شیئر کیا گیا ہے گروپ میں کہ اس سے جو ہے اصلی سونے کا وزن معلوم ہوتا ہے۔ اب جیسے کسی نے پوچھا کہ ان کے پاس 90 گرام کا سونا ہے اور وہ 22 کیرٹ کا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو آپ کیلکولیٹ کیجئے، حساب کیجئے، 90 کو اگر ہم نے 22 کیرٹ کا حساب اگر ہم نے لگایا تو 82.5% اس میں اصلی سونا ہے۔ تو گویا جو ہے یہ 85 سے بلو ہے، 80 پر 5 گرام سے کم ہی ہے، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا کہ انسان اگر تطوعاً زکوٰۃ صدقہ دے الگ بات ہے۔ تو 85 گرام یا اس سے کم میں ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح عام طور پر زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ زیورات میں جو استعمال شدہ ہیں ان میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے جتنی حدیثیں ہیں، جتنی آیتیں اس سلسلے میں ہیں، سب عام ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ما من صاحب ذھب ولا فضة لا يؤدی زکاتہ، کہ جو سونا والا ہو یا چاندی جس کے پاس ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرے۔ تو یہ جو زیورات ہیں یہ بھی تو سونا اور چاندی ہی سے تو بنتے ہیں، تو لہذا ہم کیسے استعمال شدہ زیورات کو اس سے الگ کر سکتے ہیں؟ اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عموم نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سونا چاہے زیور کی شکل میں ہو، اور وہ زیور بھی جو لوگ دو تقسیم جو کرتے ہیں، یہ ایک ڈیلی ویئر کا حساب کرتے ہیں اور ایک اوکیشنل ویئر کہتے ہیں، یعنی یہ روزانہ استعمال میں آتے ہیں، اور دوسرا جو ہے کسی تقریب میں جاتے ہیں تب استعمال کرتی ہیں اور عورتیں، دونوں پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ دونوں بھی سونے اور چاندی کے زمرے میں آتے ہیں، دونوں کی زکوٰۃ نکالنا ایک مسلمان پر واجب ہے۔ اور اس سلسلے میں شواہد کے طور پر کچھ حدیثیں بھی ہیں
کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کنت البس اوضاحا من ذهب فقلت یا رسول اللہ اکنز ہوا، کہ میں کچھ سونے کے زیورات پہنتی تھیں، میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا وہ کنز ہے؟ کنز جیسے آیت میں والذین یکنزون الذهب والفضہ، کہ جو لوگ سونا اور چاندی کا خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما بلغ ان تؤدى زکاتہ فزکی فلیس بکنز، کہ جو زیورات ایسے ہوں کہ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں اور اس کا زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے، گویا وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چوڑیاں یا جو بھی ہار یا جو بھی نیکلس عورتیں پہنتی ہیں، چاہے وہ ڈیلی ویئر کے حساب سے ہو یا اوکیشنل ویئر ہو یا کوئی بھی ہو، بشرطے کہ وہ سونا اور چاندی کے زمرے میں آتے ہوں، تو ان میں جو خالص سونا ہوتا ہے ان میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ مِنَ الْكِتَابِ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا، کہ قرآن کریم کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ جو لوگ زیورات پر زکوٰۃ واجب کرتے ہیں انہی کی بات صحیح ہے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ صح من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ایجاب الزکوٰۃ فی الذهب عموما ولم يخص الحلی من سقوط الزکوٰۃ فی، کہ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ سونے پہ واجب ہے، اور اس زیورات کا اس میں زکوٰۃ کا واجب نہ ہونا ایسی کوئی دلیل نہ حدیث سے ہے نہ کوئی اجماع سے ثابت ہے۔ فوجب الزکوٰۃ بالنص فی کل ذهب وفضہ، تو گویا ہر قسم کے سونے اور چاندی، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا آپ کے پاس کوائن یا بسکٹ کی شکل میں ہو، ان تمام میں زکوٰۃ واجب ہے۔ بس اتنا یہ ہے ہم کو خیال کرنا ہوگا کہ اس کا کیرٹ کتنا ہے۔ اگر وہ 18 کیرٹ کا ہو تو اس میں کتنا پرسنٹیج ہم دیکھیں، تو اس میں اب 2 زیرو بڑھا کر 24 سے اگر ہم نے ڈیوائڈ کیا تو اتنا پرسنٹیج اس میں آ جائے گا، اتنی زکوٰۃ آپ کو واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک دوسرا کیلکولیشن یہ ہے کہ آج کل جو ہم نے بتایا کہ جیسے میں نے بتایا کہ 18 کیرٹ کا اور 14 کیرٹ کے زیورات آ گئے ہیں، تو اس میں 85 کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی دوسرے دائیں سے اگر ہم نے دیکھا تو 85 ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ 24 کیرٹ کا ہو تو 85 گرام ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس سے بلو ہو، اگر 22 کا ہو، 20 کا ہو، 18 کا ہو، تو زیورات کا وزن یعنی سونے کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اب اگر 18 ہے، 18 کیرٹ کا ہے، تو 24 کو 18 سے آپ ڈیوائڈ کیجیے، پھر اس کو 85 سے ملٹیپلائی کیجیے، تو اس میں نکلتا ہے 113.3 گرام، یعنی 113 گرام تقریباً، تو 80 پر 5 گرام تو اصل سے نہ ہوا۔ اب جو 18 کیرٹ کا ہوا وہ اگر 113 یا اس سے ابو ہو، اس سے زائد ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو اسی طرح 14 ہو تو 24 کو 14 سے آپ ڈیوائڈ کریں، پھر اس کو 85 سے ملٹیپلائی کریں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کتنا اس میں زکوٰۃ آپ کو، یعنی اس کا یہ نصاب کتنا ہے۔ تو 85 جو ہم بتاتے ہیں وہ خالص سونے کا نصاب ہوا، یعنی 24 کیرٹ کا، تو جتنا کم ہوتا جائے گا اس حساب سے یہ جو نصاب بڑھتا جائے گا، یہ جو نصاب بڑھتا جائے گا۔ اس کی میں مثال آپ کے پاس دوں۔ اب یہاں تک کہ 8 کیرٹ کا جو گولڈ ہوتا ہے، جو زیورات ہوتے ہیں، اس میں 255 گرام ہونا چاہیے، یعنی 255 گرام اگر 8 کیرٹ کے زیورات ہوں تو اس کے اوپر اگر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ورنہ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح 14 گرام اگر ہو تو 146 گرام یا اس سے اوپر ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو یہ حساب ہم کو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سونے کے چاہے وہ قلم اس کے بنے ہوئے ہوں یا اس کے پلیٹس ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، چاہے بس وہ سونے کی شکل ہو تو اس کی اصل مقدار معلوم کر کے ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سونا اور چاندی کا جو ریشو عہد نبوت میں تھا، آج وہ ریشو نہیں ہے، وہ جو فرق جو تھا وہ آج نہیں ہے، دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سونے کی 1 گرام کی قیمت آپ لے لیجئے اور چاندی کی 1 گرام کی قیمت لے لیجئے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، جبکہ عہد نبوت میں اتنا فرق نہیں تھا۔ تو اگر ہم بیس بنائیں تو سونے کو بنائیں یا ہم چاندی کو بنائیں گے؟ وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے بلکہ کیش ہے، کیش چاہے وہ روپے کی شکل میں ہو یا ڈالر کی شکل میں ہو، ریال کی شکل میں ہو، پیسے ہیں اس کے پاس، اور وہ پیسے سال اس پر گزر جائے
تو اس میں کیا ہم مقدار بنائیں گے؟ جمہور علماء نے اس کو چاندی سے جوڑا ہے کہ چاندی کے نصاب کے برابر 595 گرام چاندی کے نصاب کے برابر جن کے پاس پیسے ہوں ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لیکن اس میں راجح قول یہ ہے کہ اس کو سونے سے ایڈ کیا جائے، یعنی سونے کا جو نصاب ہے، یعنی 85 گرام سونا کے برابر پیسے اگر کسی کے پاس بنتے ہوں اور اس پر 1 سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کیونکہ شریعت میں 5 اونٹ ہونے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 اونٹ جس کے پاس ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب 4 اونٹ کی اگر ہم نے مالیت حساب کیا تو کتنے ہوں گے، کتنے گرام ہو جائیں گے؟ اسی طرح 40 بکرے جس کے پاس ہوں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 30 پر 9 بکرے اگر ہوں تو اس کی مالیت اور اس کا اگر ہم نے حساب کیا تو کتنے پیسے بن جائیں گے؟ تو لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ چاندی کو اگر ہم نے بیس بنایا تو اس میں غربا کا فائدہ ہوگا، وہیں جہاں غربا کا فائدہ ہوگا وہیں مالداروں کا نقصان بھی ہوگا، تو اس لیے چاندی کو بیس بنانے کی بجائے سونے کو بیس بنائیں گے تو یہ جو ہے بہتر ہے، اور اسی کے حساب سے ہم کیلکولیشن بھی کریں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ ہے، مالی تجارت ہے، چھوٹی موٹی دکان ہے تو اس پہ تو کوئی زکوٰۃ واجب بھی نہیں ہے، لیکن 85 گرام کے برابر پیسے ہوں اور اتنا انویسٹمنٹ ہو یا سال بھر کا اتنا اس کا ٹرن اوور ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو پیسوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 60 گرام اصلی سونا ہے اور اس کے پاس کیش بھی ہے تو کیا دونوں کو ملایا جائے گا؟ ہاں، دونوں کو ملایا جائے گا۔ 60 گرام جو اس کی مالیت ہے، پھر اس کے بعد جو کیش بنتے ہیں وہ سب ملا کر 80 پر 5 گرام کی مالیت کے حساب سے برابر پیسے بنتے ہیں، تب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو یہاں پیش کرنا ہے وہ کھیتی باڑی کے حساب سے۔ کھیتی باڑی کے تعلق سے قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ اے ایمان والو جو تم کماتے ہو اس کے پاکیزہ مال میں سے تم خرچ کرو، اور جو ہم نے تم کو زمین سے اگایا اس میں سے تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ان کی زمین سے اتنا اناج نکلتا ہے جو نصاب کو پہنچ جائے، چاہے وہ بھلے سال میں 2 مرتبہ کیوں نہ ہو، ان کو ایک مخصوص نصاب تک پہنچنے کے بعد ایک مخصوص حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن کٹائی کا دن ہوگا اس دن تم اس کا حق ادا کرو۔ مطلب یہ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا الزکاۃ المفروضۃ یوم یکال ویعلم کیلہ، کہ اس میں فرض زکوٰۃ مذکور ہے کہ جس دن اس کو تولا اور ناپا جائے گا۔ تو لہٰذا کتنی مقدار ہے جو زمین سے نکلنے والے چیزوں میں ہے؟ اس سلسلے میں حدیث یہ ہے کہ لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وسق کا مطلب کیا ہے؟ وسق جو ہے 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، یعنی 5 وسق 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور ایک وسق جو ہے 60 سا کا ہوتا ہے۔ سا جو ہے آپ نے ایک مقدار دیکھی ہوگی، اور ایک سا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 544 گرام، یعنی 540 پر 4 گرام کا ایک مد کا وزن ہوتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم نے 4 سے انکلوڈ کیا تو 2.176 ہوتا ہے، تقریباً 2 کلو سے بڑھ کر ایک سا کا وزن، اور 60 سا کا وزن بنتا ہے 130 گرام، 130 گرام، اور اس کو اگر ہم نے 5 سے ملٹیپلائی کیا تو 652.8 گرام ہوتا ہے۔ 650 پر 2.8، گویا 650 پر 3 گرام اگر زمین سے نکلنے والے جو اناج ہیں، چاول، گیہوں، دال وغیرہ، اس حد تک پہنچ جائے تو اس میں سے ہم کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ کتنا؟ 650 پر 3 گرام۔ کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ اس سلسلے میں حدیث ہے صحیح مسلم کی فیما سقط الانہار والغیم العشور، کہ ایسی زمینیں جس میں سیرابی آسمانی بارش سے یا نہروں سے ہوتی ہو تو اس میں اس کا 10واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ وفیما سقی بالثانیۃ، اور وہ زمینیں
جہاں جانوروں کے ذریعے اس کو سیراب کیا جاتا ہو نصف العشری 20واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ محنت کرنی نہیں پڑتی ہے، آسمانی بارش سے ہی اس میں فصلیں اگ جاتی ہیں، اور کچھ زمینیں ہوتی ہیں جہاں بارشیں نہیں ہوتی، تو وہاں سسٹم لگانا ہوتا ہے، ڈرپ سسٹم ہوتا ہے اریگیشن کا، ایگریکلچر میں لوگ جانتے ہیں اس سلسلے میں، یا اس کے لیے بورویل کا انتظام کرنا ہوتا ہے، موٹر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، پانی سینچنا پڑتا ہے، یا کسی ورکر کو رکھ کے پانی دینا پڑتا ہے، تو یہ سارے اخراجات ہوتے ہیں۔ تو دو اعتبار کی زمینیں ہوئی، ایک وہ زمین جہاں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی، تو اس میں ہم کو 10% دینا ہوتا ہے۔ 10واں حصے کا مطلب یہ ہے کہ 10%، اگر 1000 کلو آیا ہے تو ہم کو 100 کلو ہم کو زکوٰۃ میں دے دینے ہوتی ہے۔ اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اس میں لیس نہیں کریں گے، جو آپ کو ملا ہے، جو اناج ملا ہے اس میں سے 10% آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح اگر ایسی زمین سے وہ اناج نکلا ہے جہاں آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے، آپ پہ خرچ کر رہے ہیں، اریگیشن سسٹم آپ نے لگایا ہے اس میں، یا جو کچھ پانی آپ باہر سے انتظام کر کے منگواتے ہیں، تو ایسی صورت میں 20واں حصے کا مطلب یہ ہے 5%، یعنی اگر 1000 کلو اگر آئے ہوں تو صرف 50 کلو آپ کو زکوٰۃ میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ چاندی یہ جو ہے، یہ جو حساب ہے 653 کلو، یہ جو ہے میگزیمم وزن ہے۔ اس سے کم ہو اور اگر کوئی غریبوں کو دینا چاہے، رشتہ داروں کو دینا چاہے، دے سکتے ہیں، لیکن واجبی زکوٰۃ ان کو اس طور پر ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ کن چیزوں میں ہیں؟ 3 شرطیں ہیں اس کے لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے تولی جانے والی چیز ہو، جیسے چاول، دال، گیہوں وغیرہ۔ اسی طرح اس کو ہم اسٹور کر کے رکھ سکتے ہوں، مدخر یعنی اسٹور کر کے ہم رکھ سکتے ہوں، کئی دنوں تک اس کو ہم رکھ سکتے ہوں، جیسے چاول داول تو ہم رکھتے ہیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چھوٹی چھوٹی کھیتی کرنے والے جن کے پاس چھوٹی کھیتیاں ہیں اور تھوڑا سا غلہ وہ نکالتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے ان کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن بڑی کھیتی والے جو ہوتے ہیں جن کے پاس زیادہ مال نکلتا ہو، ان کے اس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، اور اس میں حولان حول سال کا مکمل ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر وہ فصل سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہو، 3 مرتبہ ہوتی ہو، تو ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت نے جیسے عام بات بتائی گئی کہ تؤخذ من اغنیاءہم وترد علی فقرائہم، کہ معاشرے میں جو مالدار لوگ ہوتے ہیں ان سے زکوٰۃ کا مال لیا جائے گا، اور معاشرے میں جو غریب قسم کے لوگ ہیں ان کو یہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ مالدار کن لوگوں کو کہا جائے گا؟ جن لوگوں کے پاس سونا چاندی ہو اور اس کا ایک نصاب ہے، جن لوگوں کے پاس کھیتیاں ہوں اور اس سے اناج نکلتا ہو، اس کا ایک نصاب ہے۔ اس طور پر ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو بلو اس سے نصاب کے کم لوگ ہیں ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ان کا مال لے کر غریبوں میں دیا ہے، تاکہ ان کی غربت دور ہو، اور ان کا جو ہے ان کے مال کا شکر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادا کر سکیں۔ تو لہذا یہ چند مسائل تھے جو سونا چاندی اور کرنسی کے تعلق سے اور کھیتی باڑی کے تعلق سے میں نے ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کو کوئی اشکال یا کوئی ڈاؤٹ ہو تو اب ان کا ایک سوال ہے کہ کیا زیورات میں ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا پھر ایک بار نکالنا ہوگا، جبکہ زیورات استعمال کے لیے ایک ہی بار خریدی گئی ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ہم کانسیپٹ ہے کہ ایک بار ہم زکوٰۃ دیں تو دوبارہ نہ دیں، یہ تو ٹیکس کا معاملہ ہے، یہ انڈین جو GST ہے اس کے لیے ہے۔ یہ جو شریعت کا معاملہ ہے، جب تک آپ کے پاس اتنا زیور ہے تو آپ مالدار شمار ہوں گے۔ مثلا آپ کے پاس 200 گرام کا سونا ہے کے زیورات ہیں، ایک سال آپ نے نکالا، نیکسٹ ایئر بھی اتنا ہی مال آپ کے پاس ہے، تو آپ مالدار شمار ہوئے نہیں ہوئے؟ تو لہذا آپ کو ہر سال ادا کرنی ہوگی، ہر سال ادا کرنی ہوگی۔ یہ ہم قیاس کرتے ہوئے جو ٹیکس کا معاملہ ہے کہ ہم نے کوئی گاڑی کوئی مال پرچیز کیا، ایک 50 لاکھ کا، ایک بار ہم نے ٹیکس دے دیا تو پھر دوبارہ ہم سے حکومت نہیں پوچھے گی، وہ تو یہاں کا معاملہ ہے۔ لیکن شریعت کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ مالدار شمار ہوتے ہیں، آپ کے پاس اتنا نصاب ہے، تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہے۔ کیا اشیاء وزنی ہوتے ہیں اور کچھ ہلکی، تو کیا تول کر زکوٰۃ نکالنا بہتر ہے یا پھر سا؟ سب سے پہلے جو سا کا جو وزن بتایا گیا یہ سب سے بہتر ہے،
کیونکہ سا میں جو ہے ایک سا اگر ہم نے لے لیا تو اس میں جو چیزیں بھری جاتی ہیں رکھی جاتی ہیں اس کا وزن مختلف ہو سکتا ہے. اب جیسے ایک باٹل آپ نے لیا, اس میں 1 لیٹر پانی آپ ڈالیں گے, اب اس کو تول کر دیکھیے. اسی طرح اسی ایک باٹل میں 1 باٹل شہد ڈال دیجیے, اس کا وزن دیکھیے, دونوں میں فرق رہے گا. تو لہذا اگر ہم نے سا کو بنیاد بنایا تو یہ بہت بہتر ہے. اب جو وزن جو بتاتے ہیں وہ اپروکسیمیٹلی, یعنی مطلب چاول, دال اور گیہوں وغیرہ جو ہے یہ عام طور پر تولے ہی جاتے ہیں, تو اس حساب سے دینے والے کے لیے اس میں آسانی ہوتی ہے. ورنہ اگر وہ سا کا حساب کر لے تو یہ بہت بہتر ہے. انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.